حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا شرف عطا فرمایا اور ہمارے آقا کو لامقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تم آئے ہو میرے پاس، کچھ تحفہ کچھ گفٹ؟ کہا الہی میں تجھے کیا تحفہ پیش کروں، کیا تجھے سوغات دوں، کیا تجھے نذرانے دوں؟ یا اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو ہم سب کا خالق ہے۔ ہاں ہاں الہی میرے پاس ہے، میرے پاس دینے کے لیے، میرے پاس نذرانے کے لیے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا ہاں ہاں الہی میں تیری بارگاہ میں خالی نہیں آیا، میں تیری بارگاہ میں بالکل خالی ہاتھ نہیں آیا، بلکہ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے پروردگار جتنی جانی عبادتیں ہیں، جتنی مالی عبادتیں ہیں، ان سب کا نذرانہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ پروردگار بے شک تو ہی معبود حقیقی ہے، میں اپنی بندگی کا نذرانہ تیرے لیے لایا ہوں۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تم پر میرا سلام اور میری رحمت ہے۔ جب اللہ نے سلام بھیج دیا، رحمتیں نازل کر دی اپنے حبیب پر، اب دیکھو حضور کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے۔ سرکار کو ہر قدم پر ہماری یاد آتی ہے، ہمیں اپنے آقا کی یاد آئے نہ آئے، بیٹا کی شادی ہے ہم سرکار کو یاد کریں نہ کریں، سرکار کی مخالفت کریں یا نہ کریں، ڈی جے بینڈ باجے بجوائیں، ناچ گانے کریں یا نہ کریں، مگر میرے آقا ہر وقت میں ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ آقا ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ جب خوشی کا موقع آیا کرے تو برائیوں سے کنارہ کش ہو جایا کرو، جب خوشی کا موقع آیا کرے، بچوں کی شادیوں کا موقع آیا کرے تو ڈی جے گاجے اور بینڈ باجے سے دور ہو کر اپنے نبی کے طریقے کو یاد کر لیا کرو، اور یاد رکھو دل میں کہ تمہارا وہ نبی جو پیدا ہوا تو تمہیں یاد کرتے ہوئے، دنیا سے گیا تو تمہیں یاد کرتے ہوئے، اور معراج میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سرکار نے کہا رب کریم تو نے میرے اوپر سلام بھیج دیا، لیکن السلام علینا، اب ہمارے گناہگاروں پر بھی سلام ہو، ہماری تمام امت پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں کو سلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب میں واپس آنے لگے۔ نبی پاک جیسے ہی واپس آئے، رب کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تم نے تو معراج کے شرف حاصل کر لیا، تم نے تو مجھے دیکھ لیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہاری امت کو بھی یہ موقع فراہم کیا جائے، تمہاری امت کو بھی معراج کا مقام مل جائے۔ رب کریم نے یہ فرمایا یا اللہ ٹھیک ہے میری امت کے لیے تو معراج کا کوئی موقع عطا کر دے، میری امت کو معراج کیسے حاصل ہوگی، میری امت کو یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں تمہاری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر رہا ہوں، 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر جاؤ، یہ 50 وقت کی نمازیں ہیں، اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج۔ زور سے بولو سبحان اللہ، آخر تک کے لوگ بولیں الصلاۃ معراج المؤمنین۔ یہ کسی نیتا یا لیڈر کی بات نہیں، یہ کسی مولانا یا عالم کی بات نہیں، یہ اس کی بات ہے جس کی زبان پر قرآن مچلتا ہے، یہ اس کی بات ہے جس کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلتی ہیں، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز مومنوں کی معراج کیسے ہے؟ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھتا ہے اور اپنا دل خدا کی بارگاہ میں لگا دیتا ہے تو پروردگار کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ارے زور سے بولو یار، اس کی ذات کے جلوے اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور جو نظر والے ہیں وہ اس کی ذات کے جلووں کا نظارہ۔ اللہ کے رسول کی معراج یہ کہ انہوں نے معراج میں لا مقام خدا کو دیکھا، اور ہماری معراج یہ کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں معراج کا درجہ حاصل ہے، ہم نماز
पढ़े तो हमें उरूज व इर्तिका तरक्की मिल जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर जैसे ही वापस आए, रास्ते में मिल गए हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सरकार क्या तोहफा लेकर आए? कहा, आपकी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत 50 वक्त की नमाज बहुत होगी, पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए तखफीफ करा लीजिए। सरकार तशरीफ ले गए, 5 वक्त की नमाज कम हुई। फिर सरकार वापस तशरीफ लाए। हजरत मूसा ने पूछा, कितनी कम? कहा 5 कम हुई। कहा और कम कराई, यहां तक के रह गई 5। कहा अब भी ज्यादा। तो सरकार ने फरमाया, अब मुझे हया आती है कि मैं खुदा के सामने, अरे बोलो यार, सरकार ने फरमाया मुझे शर्म आती है कि मैं 5 से भी कम कराऊं। तो वो मुसलमान कितना बड़ा बेहया है जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाता। नबी फरमाते मुझे शर्म आती है कि मैं यर्द करूं मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। हम कितने बड़े बेहया बेगैरत हैं कि 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते। और नमाजों में हमारा नुकसान क्या होता, हमारा घाटा क्या होता? अरे हमारा फायदा ही फायदा है, हमारे जिस्म को ताजगी मिलती है, हमारा जिस्म तैयब और ताहिर रहता है, अल्लाह की रहमतें हमारे घर और हमारे ऊपर बरसती हैं, हम खुदा के करीब हो जाते हैं। और कितने करीब हो जाते हैं, कितने करीब हो जाते हैं। हदीस पाक में इरशाद फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा ज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तहू। सुभान अल्लाह। अच्छा, नमाज की बात तो मुसलमान चुप क्यों होता है? अच्छा, गौर से सुनता है कि नमाज की फर्जियत किस मेयार तक है। सुभान अल्लाह। नमाज क्या है? हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी वो हदीस कहलाती है कि फरमान जिसमें अल्लाह ताला का हो और जिसकी रिवायत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, यानी बाल्फाज़ दिगर वो अल्लाह ही का कलाम है। अल्लाह फरमाता, मा ज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, जब कोई बंदा नवाफिल से मेरा कुर्ब चाहता है, फ़अहबब्तहू, तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। अरे अल्लाह मोहब्बत करने लगता है। कोई नेता किसी से मोहब्बत करने लगे तो वो रोज सुबह साहब जाके सलाम करेगा? अल्लाह फरमाता है, जब मेरा कोई बंदा फराइज और वाजिबात के अलावा जब नवाफिल कसरत के साथ करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। अरे जोर से बोलो यार, मैं उससे मोहब्बत, अल्लाह मोहब्बत करने लगता है। और मोहब्बत किस दर्जे की होती है वो इरशाद फरमाता है, मा ज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तहू फ़इज़ा अहबब्तहू फ़अकूनु समीअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई बंदा नवाफिल के जरिए मुझे ढूंढता है, नमाजों के जरिए मुझे तलाश करता है, तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अल्लाह कान बन जाता है, अल्लाह आँख बन जाता है। ये नमाज मेराज अता फरमाती है मुसलमान। अल्लाह आँख नाक कान से पाक है, वो कैसे बन जाता है आँख नाक कान? यानी मतलब ये है कि आंखें इसकी होती हैं, कुदरत उसकी होती है, कान इसके होते हैं, इशारा उसका होता है, पाँव इसके होते हैं, कुदरत उसकी होती है, हाथ इसके होते हैं, पकड़ना उसका होता है। इसीलिए इन औलियाए किराम को देखो, बज़ाहिर तो ये हमारे आप की तरह इंसान नजर आते हैं, हमारे आप में रहते हैं, हमारे आप के खानदान वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, मगर ये अल्लाह वाले नवाफिल के जरिए खुदा के इतने करीब हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं कि अजमेर का ख्वाजा एक प्याले में अना सागर को जमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज।
ان کے ہاتھوں پر قدرت بولتی ہے، ان کی زبان پر خدا بولتا ہے، ان کی آنکھوں پر خدا وہ قدرت ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ زمین پر رہ کر اگر نیچے نظر ڈالتے ہیں تو تحت الثری کو دیکھتے ہیں اور اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو عرش معلا کو۔ زمین و آسمان کا کوئی حصہ ان کی نظروں سے خالی نہیں رہتا، اسی لیے تو پیروں کے پیر، میروں کے میر، تاجدار ولایت، شہنشاہ اولیاء سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ، ہتھیلی پر رائی کا دانہ، تو ان کی آنکھوں میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی طاقت ہے، یعنی وہی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اللہ ان کی آنکھوں میں ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جنگل ان کے لیے کوئی بھی کسی طرح کا حجاب نہیں بنتے، بلکہ وہ جدھر نظر اٹھاتے ہیں وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے آج ہم غریب نواز کا جشن کر رہے ہیں، میرا خواجہ اجمیر کی دھرتی سے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اور اگر ہمارے اوپر نگاہ کرم پڑ گئی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار۔ اور غریب نواز کیسے مدد کرتے؟ یہی دہلی کی سرزمین ہے، غریب نواز نے اپنے چہیتے خلیفہ و مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کو دہلی کے امور کا منتظم فرما کر اجمیر کی طرف رکھتے سمجھ باندھا۔ اے قطب الدین، اب تم دہلی کو دیکھو گے، قطب الدین اب دہلی کے تمام امور کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ غریب نواز چلے گئے اجمیر کی دھرتی پر، اور ادھر سلطان شمس الدین التمش دہلی کے تخت حکومت پر بیٹھا تھا۔ حضرات کیا کیا جائے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایک وہ سنہرا دور تھا کہ 800 سال تک ہم نے ہندوستان کی دھرتی پر حکومت کی ہے، اور آج ہمیں کو غلامی کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، ہمیں کو غدار کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس ہندوستان میں دیکھو، اس ہندوستان کی راجدھانی دہلی کو دیکھو، آج یہاں کی مسجدیں اس بات کی شہادت دیتی ہے، اے مسلمانوں یہ ہندوستان تمہارا ہے۔ دہلی کا قطب مینار بتاتا ہے اے مسلمانوں ہندوستان تمہارا ہے، لال قلعہ بتاتا ہے یہ ہندوستان تمہارا ہے، یہ مسجدیں بتاتی ہیں ہندوستان تمہارا ہے، یہ مقبرے بتاتے ہیں ہندوستان تمہارا ہے۔ اور ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، ہندوستان میرے خواجہ کا ہے۔ 800 سال تک جس قوم نے حکومت کی ہو، آج وہ دوسروں کی دست نگار، دوسروں کی مرہون منت۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو پسی پش ڈال دیا، ہم نے شاعر اسلام کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، ہم اپنا مسلمان ظاہر کرنا بھی عار محسوس کرنے لگے، اس لیے ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اور جانے والا کہہ گیا کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ وہ آخری تاجدار کہ جس کے ہاتھ سے اسلامی حکومت کی باغ ڈور چھینی گئی، جاتے جاتے ہمیں یہ درس دے کے گیا، اے ہندوستان کے مسلمانوں، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ہندوستان سے ہماری حکومت کا خاتمہ کیا ہے، مگر آج ہم اس انگریز کے چکر میں پھنس گئے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ جب تم اس انگریز کے خلاف لڑو گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور پھر دنیا نے وہ دن بھی دیکھا، اسی دہلی کی جامع مسجد سے سب سے پہلے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور مسلمانوں نے انگریز کے خلاف
ہلہ بول کر ہندوستان سے ہندو مسلمانوں اور دیگر برادران وطن نے ان کو مار مار کے نکال دیا. آج ہم آزاد ہیں, آج ہمارا دیش آزاد ہے. یہ خواجہ غریب نواز جن کی یادگاریں آج بھی جگہ جگہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی. دہلی میں حضرت بختیار کاکی کو منتخب کر کے اجمیر چلے گئے. سلطان شمس الدین التمش بڑا عقیدت مند تھا, حضرت کو اپنے ساتھ رکھتا تھا, اور سلاطین اسلام اگر کسی صوفی یا عالم پر مہربان ہو جاتے ہیں تو دوسرے لوگ رشک یا حسد کرنے لگتے ہیں. اس دور کے لوگوں نے حسد کیا بختیار کاکی سے, ارے یہ بادشاہ کے قریب ہو گئے, اب تو ان کی بات چلے گی, ان کا کہاں چلے گا. ارے بختیار کاکی کے خلاف اب کوئی سازش کرو. منظم سازش کی گئی, اور ایک دن وہ بھی آیا جب بادشاہ اپنے باغیچے میں ٹہل رہا تھا. حضرت خواجہ بختیار کاکی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے, سرکار مجھے کوئی رشتہ ہدایت دیجیے. اور خواجہ بختیار کاکی قطب دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو باز و نصیحت فرما رہے تھے. اسی عالم میں اس نے دیکھا کہ دروازے کے سے ایک عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے. حضور میں جھوٹ گئی, سرکار میں تباہ ہو گئی, حضور میں پریشان ہوں, سرکار میرے اوپر بہت ظلم ہوا ہے. وہ عورت دوڑتی ہوئی سلطان شمس الدین التمش کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے. حضور ایسا ظلم ہوا ہے میرے اوپر جس کو بیان کرنے کی میری طاقت نہیں ہے. سرکار میں بولنا چاہتی ہوں مگر میری زبان نہیں کھلتی. حضور میں انصاف کی طلبگار ہوں. سلطان شمس الدین نے ارشاد فرمایا, بتاؤ تمہارے اوپر کیا ظلم ہوا ہے. کہا سرکار کہتے ہوئے ڈرتی ہوں, بتاؤ کس نے کیا ہے. حضور میں نہیں کہہ سکتی, اس لیے مجھے ڈر ہے اگر میں نے بتا دیا تو میری زبان کھینچ لی جائے گی, میں بری موت ماری جاؤں گی, پہلے مجھے جان کی امان دے دی جائے. سلطان شمس الدین نے کہا ٹھیک ہے تمہیں جان کی امان دیتے ہیں, بتا تمہارے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے, تمہارے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے. تو اس نے کہا اے سلطان محترم, آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیٹ میں جو 7-8 مہینے کا حمل ٹھہرا ہوا ہے, یہ کسی اور کا نہیں, یہ ان بزرگ اور صوفی صاحب کا ہے, یہ بختیار کاکی کا ہے جو آپ کے ساتھ ٹہل رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اتنا بڑا بہتان, اتنا بڑا ہے, ان حاسدوں اور ان جلنے والوں کی وجہ سے بختیار کاکی کے اوپر لگایا گیا. سلطان شمس الدین نے حیرت سے حضرت قطب دہلی کی طرف دیکھا, اور حضرت قطب دہلی عالم یہ ہے بولنے کے تیار نہیں ہے, زبان کھل نہیں رہی ہے, پورا بدن لرز رہا ہے. یا اللہ میں کیا اس کا جواب دوں, میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. انسان کے سامنے جب 100% جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ کے لیے حیران رہ جاتا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں اور کس طرح اس کو جواب دوں. آپ اسی طرح پریشان تھے. سلطان شمس الدین نے کہا بولتے کیوں نہیں, قطب صاحب بولتے تو صحیح, آخر بات کیا ہے. یہ عورت اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی حرکت ہے, یہ آپ کی غلطی ہے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں اس کا جواب کچھ نہیں دے سکتا. کہا کیوں نہیں دے سکتے. کہا نہیں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. کہا پھر, کہا انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب مل ہی جائے گا, مجھے امید ہے. اور پھر جب دل سے حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی نے اسی دہلی کی سرزمین سے اپنے اجمیر میں بیٹھے ہوئے خواجہ غریب نواز پیر مرشد کو یاد کیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خواجہ جو اجمیر میں تھا وہ چند منٹ کے ساتھ کے اندر سلطان شمس الدین کے سامنے چلا. غریب نواز چلے آ رہے ہیں. قطب الدین کیوں یاد کیا, کیا پریشانی پڑ گئی تمہارے اوپر, کیا ہوا. کہا سرکار بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ کی آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ والے دلوں کے خطرات کو بھی جانتے ہیں اور ذہنوں میں آنے والے بزبزوں کو بھی جانتے ہیں. سرکار میرے اوپر بہتان لگایا گیا, الزام لگایا گیا. حضور آپ جان رہے ہیں. سرکار غریب نواز نے کہا اے ہندوستان کے شہنشاہ, اے التمش, ہم تجھے بتانا یہ چاہتے ہیں, اس کا جواب
कुतुबुद्दीन नहीं देंगे और न मैं दूंगा, बल्कि इस औरत के अंदर से खुद ही आवाज आएगी। और जब गरीब नवाज ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा किया, ए बच्चे बता तू कुतुबुद्दीन का बच्चा है या किसी और का बच्चा है, तो उस औरत के पेट से आवाज आई, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बिल्कुल पाको साफ बेऐब है, इनका इस गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, ये मक्कार है, आप साफ है, आपका मुरीद। ये है बख्तियार काकी, ये है औलिया अल्लाह की ताकतें, ये है इनके करिश्मा। कौन के होते हैं? कुदरत अल्लाह की होती है, वरना दिल्ली से अजमेर कितनी किलोमीटर दूर है। गरीब नवाज चंद सातों के अंदर आ गए, तो इन अल्लाह वालों के लिए जमीन की कोई दूरी नहीं होती। ये हर वक्त हमारे और आपके साथ हैं। आज हजरत सैयद समनान मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे जावेद मियां साहब तशरीफ फरमा है। इनके वालिद माजिद भी इंतहाई नेक और इंतहाई आबिद सब जिंदादार, लोगों के लिए रुश्द व हिदायत करने वाले और लोगों को अच्छाइयों का रास्ता बताने वाले और सही नसब सैयद, जिसके लिए आला हजरत ने खराज अकीदत पेश कर दिया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वक्त की किल्लत पेश नजर है, वरना मैं आपकी और खिदमत करता। जो कुछ मैंने कहा, रब्बे करीम इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, और जो कोई गलती